وقت تھوڑا سا کم ہے، میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے کسی عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے، اور ایک ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ فرض کریں کہ ایک بندہ کسی شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کرتا اور دوسرا بندہ کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ ممکن ہے جو عمل نہیں کرتا وہ کوئی اور ایسا عمل کرتا ہو جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت بلند ہو۔ اس لیے عمل کا جو حکم ہوتا ہے وہ اوور آل نہیں لگانا چاہیے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا یہ عمل غلط ہے، نماز نہ پڑھنے والے کا یہ عمل غلط ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے والے نے یہ سوچ لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو یہ اس کو تباہ کر دے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نیتوں کے معاملات، نیت بندے اور اللہ کا تعلق ہے، ہم نے صرف ظاہر کی بات کرنی ہے۔ این ممکن ہے ایک بندہ کسی وجہ سے بہت لیٹ آیا ہو یا آ ہی نہ سکا ہو کسی مجبوری میں، لیکن اس کے دل میں تڑپ ہو اور میرا خدا اسے سب سے بڑھ کر اجر عطا فرما دے۔ ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میں کرنا چاہتا ہوں کئی مرتبہ، لیکن جن کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں وہ بعد میں آتے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ آج ذرا تھوڑا سا ہم لیٹ ہے تو میں نے کہا چلو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے۔ اس لیے میری التماس ہے کہ اتنے وقت پہ کم از کم پہلے ضرور تشریف لے آیا کریں کہ جمعے کا خطبہ بیٹھ کر اطمینان سے سن لیا کریں۔ اور جو لوگ جب جماعت ہو رہی ہے تو ٹھپ ٹھپ پھر بھی آوازیں، ہمارے جمعے سے لیٹ شاید پوری پنڈی میں کسی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، اور یہ راجہ صاحب کی ایک حکمت ہے کہ لوگ جہاں پہنچ جائیں گے ادھر سے رہ جائیں، لیکن پھر بھی جماعت کے درمیان بھی ٹھپ 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 کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ جو بندہ خطبے کے بعد آیا ہے نا، اس نے واجب چھوڑ دیا ہے، خطبے کا سننا واجب ہے۔ اس لیے میری آپ سے صرف عادت ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو اس وقت ٹھپ ٹھپ کرتا آتا ہے وہ کوئی کشمیر فتح کر کے نہیں آتا، بس بیٹھا رہا جیسے ایک روٹین ہوتی ہے، چلتا رہا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بخدا میں اس کا ذکر حقارت سے نہیں کر رہا، نہ جانے میرے رب کو وہ مجھ سے کتنا بڑھ کر محبوب ہو، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں عمل کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے روٹین میں رکھیں کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور خطبہ سننا ہے، تو ایسی عادت نہ بنائے کوئی بھی بندہ کہ اس نے اسی وقت آنا ہے، اس کو پتا ہے کہ 2:15 ٹائم ہے تو 4-5 منٹ مولوی صاحب لیٹ کر ہی دیتے ہیں تو اب 20 منٹ پر ہی جائیں گے، یہ کوئی سوچ نہیں ہے۔ جمعے کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ جمعے کا خطبہ نہیں سنتے وہ ایک واجب کو ترک کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب واجب ترک ہو جائے تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خطبہ ہوتا ہے، امام کا حکم مقتدیوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ امام جو ہے وہ اذان کا جواب بھی دے گا، امام ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں نے زبان سے کوئی کلمہ نہیں بولنا، انہوں نے اذان کا جواب دینا ہے تو دل میں دینا ہے،
اور سرکار کا اس میں گرامی آئے تو خاموشی سے بیٹھنا ہے خطبے کے درمیان، تو امام جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، یہ اس کا حکم الگ ہے عام لوگوں کی نسبت۔ اس لیے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام خطبے میں اتنا سکون چاہتا ہے کہ زبان سے اذان کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا، دل میں دے کہ جو بندہ بھاگم بھاگ آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا، کیا اس کی تعویل کرے گا۔ اس لیے وہ کیا ہے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاکی۔ تو نہ جانے یہ مصروفیات ساری ادھر کی ادھر ہی رہ جانی ہے، نہ جانے کون سی رات قبر کی پہلی رات ہو جانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بندے کو بندگی الہی کو ہر چیز پہ ترجیح دینی چاہیے۔ وہ سارے کام مؤخر کر دے لیکن مولا کی بندگی کے کام کو مؤخر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔